الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عزیز دینی بھائیوں، یہ دردناک واقعہ ہے کہ جو قوم ساری دنیا کو ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر لے جانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم آج پوری دنیا میں خود عزت سے محروم ہے۔ جو قوم پوری دنیا کو پستی سے نکال کر بلندی کی چوٹیوں پر لے جانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم آج خود پستی کا شکار ہے۔ جو قوم ساری دنیا کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی چوٹیوں پر لے جانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم پوری دنیا میں خود ہدایت کی حقیقت سے محروم ہو گئی۔ کوشچن پٹ ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ پوری گفتگو اسی پر کروں گا۔ وقت بہت مختصر ہے، موضوع بہت طویل وقت مانگتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں بات کو مکمل کروں۔ عزیز میری بھائیوں، اتنی بات تو ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ چاہے وہ کوئی دنیا کی چیز ہو یا وہ آخرت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، اس کو پانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو میتھ سے شروع میں پڑھائی کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر انجینئر کا کورس پورا کرنا پڑے گا، تب وہ انجینئر ہوگا۔ چاہنے سے انجینئر نہیں ہوگا، یا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہ لے اور پوری زندگی دعا مانگتا رہے، کبھی انجینئر نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جس کو ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے جس دین پر اللہ نے عزت کا، بلندی کا اور ہدایت کامل کا وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے صرف ایک شرط کے اوپر آج ہم بات کریں گے آپ سے۔ وہ یہ ہے کہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں صرف وہی جائے گا جو بااخلاق ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو بااخلاق ہوگا۔ پھر اخلاق کی کسوٹی بھی پیش کیا پیغمبر نے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ دنیا کی کسی مذاہب کے اندر اخلاق کا یہ معیار نہیں بتایا گیا جو پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ بااخلاق ہونے کی پہچان کیا ہے۔ یہ ہم لاسٹ میں لائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں اتار لینے کی ہے کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بخاری کی حدیث موجود ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج اور ہمارے تمام اعمال ہونے کے باوجود پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور مولانا حالی نے کیا منظر کھینچا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اس آدمی کے دل میں انسانوں کی محبت، جس آدمی کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھی خالی ہے۔ اللہ کی محبت اس دل میں ہو ہی نہیں سکتی جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت نہ کرتا ہو۔ اور 3 سنتیں آپ کو بتا دوں، اس سے سمجھنا آسان ہوگا، آپ کے معیار کے اعتبار سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 سنتیں پیغمبر کی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں لگے گی کیونکہ کبھی اس انداز سے سنا نہیں ہوگا۔ نبی کی پہلی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولے۔ اگر کوئی جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔
اگر بولتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ پر اگر بولو تو 30 منٹ ہی کم ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کی ڈیفینیشن یا تعریف یا پریبھاشا جو بھی کہہ لیجیے، وہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ حقیقی ہدایت سے اور منصب امامت سے محروم ہو جاتا ہے، جو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کی سب سے بڑی سنت سچ بولنا ہے۔ دوسری سنت پیغمبر کی، تمام انسانوں کو آگ سے بچانے کی فکر میں اور راحتوں اور لذتوں سے بھری ہوئی جنت کے باغوں میں لے جانے کے لیے تڑپنا اور بے چین رہنا، یہ نبی کی دوسری سنت ہے، متفق علیہ۔ روح زمین کی کسی عالم کا چاہے جس مکتب فکر کو ہو، اس کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو آگ سے بچانا اور باغ میں لے جانے کی فکر میں تڑپنا، باغ مینس جنت، آگ سے بچانا اور باغ میں لے جانے کی فکر میں تڑپنا۔ میں دلیل دے دو، نہیں سمجھے پتہ نہیں کہاں آ گیا۔ قرآن نے 2 مقام پر کہا لعلک باخع النفس کا اللہ یکون مومنین، اے میرے محبوب کیا ان غیر مسلموں کے غم میں روتے روتے جان دے دو گے؟ پیغمبر غیر مسلموں کی محبت میں رو رہے ہیں، روتا کب ہے آدمی؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے روتا ہے۔ پیغمبر روح زمین کے تمام انسانوں کے غم میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ قرآن نے 2 مقام پر کہا کیا روتے روتے جان دے دو گے؟ کیا کبھی انسانوں کا یہ درد ہمارے اندر ہے؟ یہ نبی کی دوسری سنت ہے۔ تیسری سنت جس کو قرآن میں 200 آیتیں آئی ہوئی ہیں براہ راست، بالواسطہ تو پورا قرآن یہ ثابت کر رہا ہے، 200 آیتیں صبر پر آئی ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر پر اللہ بے حساب اجر دیتا ہے۔ یہ کسی اور عمل کے بارے میں نہیں کہا۔ صبر پر اگر بولوں تو یہ بھی بہت وقت چاہتا ہے، ایک جملے میں صبر کی ڈیفینیشن کرتا ہوں۔ صبر کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار چیز پیش آئے تو اس کے زیر اثر جانے سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ صبر اس کا نام نہیں جس کو عوام نے سمجھ رکھا ہے، وقت نہیں اس کو ایکسپلین کرنے کا۔ یہ پیغمبر کی 3 سنتیں ہیں۔ سچ بولنا، پیغمبر سے پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ کہاں؟ زنا کر سکتا ہے؟ کہاں؟ وکیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ پوچھنے والے نے پوچھا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ جلال میں آ گئے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مومن بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو۔ اور بخاری کی روایت ہے چاہے وہ رات بھر نماز پڑھتا ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہے، اور منافق کو کافر سے بھی بڑا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں بے دھڑک جھوٹ بولا جاتا ہو، احساس بھی باقی نہ رہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر انسانیت کی محبت ہمارے دل میں 1% بھی آ گئی تو پوری دنیا کی نفرت چند دنوں میں محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں پریکٹیکل ثبوت کے انبار لگا دوں گا اس زمانے کے، میرے پرسنل، لیکن وہ سب ایک بھی نہیں بیان کروں گا۔ میں پیغمبر کا ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ امام صاحب ذرا اشارہ کر دیجیے گا، میرا پیر دبا دوں میں سمجھ جاؤں گا کیونکہ سامنے والی گھڑی خراب ہے۔ جی، چند قیدی عورتیں جو جنگ میں آئی تھی رسول عربی کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے، وہ اریسٹ کر لی گئی۔ اس میں ایک عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی، یہ سب غیر مسلم تھی بھائی صاحب۔ اور قرآن نے 10 مقام پر نبیوں کا بھائی کہا مشرکین کو، اذ قال لهم اخوهم نوح لمتقون تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے کہا مشرکوں سے، بھائی کہہ رہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مستقل ایک مضمون ہے، اس پر 1 گھنٹہ بولوں تو کم ہے، میں اشارے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے اشارے ہیں مستقل 1 گھنٹوں کے عنوان ہے ہمارے۔ تو چند قیدی عورتیں آئی ہیں، سب غیر مسلم تھیں، یہاں کی ٹرم میں ہندو ہی کہہ لیجیے، حالانکہ ہندو
آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتاب میں نہیں لکھا ہے، وہاں تو مصرف لکھا ہے، تسلیس کے پجاری لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اپنے کمپینین کو حکم دیا کہ یہ چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال دو۔ اس نے کہا یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ پیغمبر کی آنکھیں نم ہو گئی، فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، میں جس طرح اپنی بیٹی فاطمہ کا سر ڈھانکنا چاہتا ہوں، بلا تفریق روئے زمین کی تمام بیٹیوں کا سر ڈھانکنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تقریری انداز میں کہو، جس پر بولنا بہت دن سے چھوڑ دیا ہوں، یہ وہ مقدس چادر ہے جس پر عفت کی مہر عرش بری سے لگی ہوئی تھی۔ یہ رحمت للعالمین کی چادر ہے، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے۔ اگر اس چادر کی تفصیل پر بولو تو یہ بھی مستقل 20 منٹ چاہتا ہے ہم سے۔ وہ چادر اس عورت کے سر پہ ڈال دی گئی، چادر پڑتے ہی فکر و نظر میں انقلاب آ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تم دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کے لقبی ذکر ہو؟ بنت حاتم نے زبان رسالت سے اپنے والد محترم کا نام سنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی رو نہیں، تمہیں تمہارے باپ کی سخاوت کے بدلے میں آزاد کرتا ہوں۔ وہ تسلیس کی قائل ہونے کے باوجود انسانیت کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، میں آزاد اور میرے ساتھ کی عورتیں جیل کی سلاخوں میں۔ ارسطو جیسے فلسفر نے بھی لکھا یہی بس پوتر ہے کہ آپ ہی آپ چلے، یہ جانور کی صفت ہے، اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے، باقی جانور بھوکے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آج مسلمان بھی جانوروں کی سطح پر کھڑے ہو گئے، معاف کیجیے میں کہنے مجبور ہوں کہ جانوروں کی سطح پر کھڑے ہو گئے۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مکان، ہماری جنت، باقی دنیا اور ایمان والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ قرآن تو آواز دیتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ کے سچے بندے تو وہ ہیں جو اپنی ضرورت پر پراتھمکتا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، پرائرٹی دیتے ہیں دوسروں کو۔ میں نے تینوں زبان میں کہہ دیا تھا کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پرائرٹی دیتے ہیں اپنے پر دوسروں کو۔ قرآن یہ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ پیغمبر اس عورت کی اس جواب کو سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹی تمہیں تو تمہارے باپ کی سخاوت کے بدلے میں آزاد کیا، اور ان ساری عورتوں کو تیری ہمدردی کے نتیجے میں آزاد کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک زبان ہو کر کے تمام عورتوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گفتار کا غازی نہ بن، کردار کا غازی بن۔ تلوار جسے نہ جیت سکی، نبی کے کردار نے اسے جیت لیا۔ اور میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جس جملے پر 1 گھنٹہ بولوں تو کم ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت نیوٹران اور پروٹون سے بنے ہوئے ہائیڈروجن اور ایٹم میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت محبت ہے۔ نبی نے پوری دنیا کو محبت سے فتح کیا۔ آج جہالت سے ہم نے نفرت کو ہتھیار بنایا ہے۔ یہ لفظ محبت پر پیغمبر نے دنیا میں کیسا ہی انقلاب برپا کیا۔ اگر میں پیغمبر کے اس چیپٹر پر بولوں جو محبت پر دنیا میں انقلاب برپا کیا، اس کے لیے 3 گھنٹہ بھی ناکافی ہے۔ مختصر یہ ہے، بخاری کی روایت ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، چاہے 100 حج کر لے۔ کعبہ جو ٹوٹ جائے پھر سے بنے گا، وہ توڑوں کے کسرے دل بنایا نہ جائے گا۔ بیت اللہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے کسی کو اذیت پہنچانا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہماری زندگی کہاں ہے؟ وقت میرا ختم ہو گیا۔ جذبہ جو کہہ رہا ہے بہت بولوں، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ آپ اپنی سنتیں پڑھ لیجئے۔ وما علینا البلاغ۔ کسی کو کوئی کوشچن پٹ اپ کرنا ہو، یہ جو سنت ہے جمعے کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟